وقوف عرفات کے متعلق کچھ سوالات و جوابات آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ جو سوالات آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو لوگوں نے ہمیں کی ہیں تو میں اس کی جواب آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں بعض معلم وقت سے پہلے فجر کی اذان دے دیتے ہیں، اور اس صورت میں ہم کیا کریں؟ رات کو رما کر سکتے ہیں، چونکہ خواتین اور کمزور مرد گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا گروپ کے اندر جو جوان مرد ہوں وہ بھی ان کے ساتھ مل کر رات کو رما کر سکتے ہیں؟ آپ جواب سن لیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، وقوف عرفات کے متعلق کچھ سوالات و جوابات آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ جو سوالات آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو لوگوں نے ہمیں کی ہیں تو میں اس کی جواب آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ عرفات میں وقوف، عرفات میں وقوف خیمہ سے باہر کرنا۔ آپ دیکھیں کہ عرفات میں وقوف خیمہ کے اندر کرنا چاہیے تھا، کھلے آسمان کے نیچے وقوف کرنا چاہیے نا۔ اب جو لوگ خیمہ سے باہر کیا ان کی جوابات، وقوف کی معنی ٹھہرنے کی ہے۔ اگر گرمی کی برداشت ہو تو جتنی دیر باہر دھوپ میں ٹھہرنا ممکن ہو، یا ہر دھوپ میں کھڑے ہو کر توبہ استغفار اور دعا کریں نا، ورنہ خیمہ کے اندر وقوف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیمہ کے اندر، خیمہ کے باہر جا کے وقوف کرنا بہتر، کہ عرفات میں وقوف خیمہ سے باہر کرنا، کہ عرفات میں وقوف خیمہ کے اندر کرنا چاہیے، کھلے آسمان کے نیچے وقوف کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے، دیکھیں وقوف کی معنی ہے ٹھہرنے کی۔ اگر گرمی کی برداشت ہو تو آپ جتنی دیر ہو سکے تو آپ خیمہ کے باہر کر لیں، ورنہ خیمہ کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، توبہ استغفار دعا کرتے رہیں۔ آپ اگر برداشت نہیں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ سے متعلق سوالات آئے، یہ وقوف ہے عرفات کے بعد وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نمازوں کے لیے اذان و اقامت کیسے ہو، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ کیسے پڑھیں؟ دیکھیں مزدلفہ میں صرف ایک اذان اور ایک اقامت سے دونوں نمازیں ادا کرنے پڑھی جائے گی۔ ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء دونوں پڑھی جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مغرب کی سنت، اس کے بعد عشاء کی سنت اسی طریقے سے ادا کرنا۔ راستے میں مغرب اور عشاء پڑھنا۔ اگر عرفات سے روانگی کا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے فجر کا وقت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو کیا راستہ میں دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ عرفات سے نکل کر، جی ہاں، اگر وقت نکل جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں راستے میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ راستے میں مزدلفہ میں نماز فجر وقت ہونے پر ادا کریں۔ مزدلفہ میں بعض معلم وقت سے پہلے فجر کی اذان دے دیتے ہیں، اور اس صورت میں ہم کیا کریں؟ مزدلفہ میں بعض معلم وقت سے پہلے فجر کی اذان دے دیتے ہیں، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے معلمین پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ معلم کو آپ کی حج کی زیادہ فکر نہیں، اس کو تو اپنی زیادہ فکر ہے۔ بعض مرتبہ معلم آدھی رات کو فجر کی نماز پڑھوا کر لوگوں کو مینا لے جاتا ہے معلم آدھا رات کو ہی۔ اس لیے آپ ان کی اتباع نہ کریں، بلکہ آپ اپنی گھڑی کے ذریعہ اندازہ کر کے جب صبح صادق کا یقین ہو جائے اس وقت اذان دے کر فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں، اول وقت میں ادا کریں۔ ہاں، وہاں صبح صادق ہونے پر حکومت کی طرف سے توپ کا گولہ بھی چلتا ہے۔ صبح صادق جب ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے توپ کا گولہ چلتا ہے، بڑی تیز آواز چلتی ہے، جس سے فجر ہو جانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مزدلفہ میں ہے لوگ، اب اس وقت میں کوئی اندازہ نہیں ہوتی ہے، بھائی گھڑی بھی نہیں ملی اور عجیب وقت ہے تو کیسے اندازہ لگائے؟ تو کہا کہ توفوں کی آواز آتے ہیں، حکومت کی طرف سے توپ
کہ آواز دیتے ہیں کہ بھائی مزدلفہ میں جو ہے صبح صادق ہو چکا ہے، صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد ہی اذان دے پھر نماز پڑھے۔ اب آگے میرے دوستو رما کے متعلق یہ 2-3 معاملہ تینوں ایک ساتھ میں بتا دیتا ہوں۔ رات کی وقت رما کرنا جوانوں کو، بوڑھے ہو ضعیف ہو تو وہ تو رما کر سکتے ہیں رات میں، خواتین اور کمزور اور ضعیف مرد رات کو رما کر سکتے ہیں، چونکہ خواتین اور کمزور مرد گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا گروپ کے اندر جو جوان مرد ہو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر رات کو رما کر سکتے ہیں؟ آپ جواب سن لیں۔ 10ویں تاریخ کو جوانوں اور تندرست لوگوں کے لیے رما کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے۔ زوال کی بعد سے لے کر مغرب تک بھی رما کے ان کو اجازت ہے، لیکن مغرب کی بعد سے لے کر صبح صادق تک رما کرنا صحت مند اور جوانوں کے لیے مکروہ ہے، لہذا جوانوں کو زوال سے پہلے رما کر لینی چاہیے، زوال سے پہلے، زوال کی بات نہیں، تو ان کے لیے کراہت ہوگی۔ البتہ خواتین، کمزور اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے رات کے وقت رما کرنا بلا کراہت جائز ہے، جو ضعیف ہے ان کے لیے۔ دوسروں سے کنگریاں لگوانا، کیا خواتین اور بڑی عمر کے حضرات دوسروں سے کنگریاں لگوا سکتے ہیں کہ بھائی کمزور؟ شیطانوں کو کنگریاں مارنا واجب ہے، اور یہ خود جا کر مارنا ضروری ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت نے معمولی کمزوری یا سستی کی وجہ سے کسی دوسرے سے کنکریاں لگوائیں تو ان کی کنکریاں ادا نہیں ہوگی، ان کی ذمے ایک دم جو ہے واجب ہوگا، دم واجب ہوگا۔ اس لیے خواتین اور بڑی عمر کے حضرات بھی خود جا کر کنکریاں ماریں، البتہ ہجوم کی وجہ سے دن میں نہ مار سکے تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہمارے صبح صادق سے پہلے تو پھر تو ان کے لیے، البتہ رات کو مارنے کی صورت میں قربانی اگلے دن یعنی 11 تاریخ کو کریں، 10 تاریخ کو آپ نہیں کر سکتے ہو۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ جا گئے اسی دن آپ کو قربانی کرنا ہے، جب آپ رات کو ماریں گے تو قربانی آپ رات کو افضل نہیں ہے، دن کو افضل ہے، تو آپ 11 تاریخ کو قربانی کریں۔ رات کو کنکریاں مارنا، کیا خواتین اور ضعیف حضرات رات کے وقت کنکریاں مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر دن میں ہجوم زیادہ ہو تو خواتین اور ضعیف مرد حضرات کو رات کو مغرب کی بعد بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی صبح صادق سے پہلے مار سکتے ہیں، لیکن کمزور اور خواتین ہوں ان صورتوں میں۔ دوسروں سے کنکریاں لگوانے کی اجازت کس وقت ہے؟ جو بھائی کنکریاں کس ٹائم میں آپ کسی کو ذمہ ڈال دیں کہ میرے کنکریاں مار دو، تو کس صورتوں میں ہوگا؟ بڑی عمر خواتین اور بڑی عمر کی مرد حضرات کو بھی خود کنکریاں مارنا ضروری ہے، تو پھر دوسروں سے کنکریاں لگوانے کی اجازت کس کو ہوگی؟ اب آئیے، کوئی خاتون یا مرد ایسے بیمار یا کمزور ہو جائے کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے نا، اور اپنے ضروریات کے لیے چل پھر بھی نہیں سکتا ہے، یا کوئی شخص قدرتی طور پر معذور ہے، مثلا کوئی اندھا ہے یا لنگڑا ہے، لولا ہے نا، یا اپاہج ہے، تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی کنکریاں مار سکتا ہے۔ لنگڑا لولا نہیں، اندھا نہیں ہے، نابینا نہیں ہے، معذور نہیں ہے، تو صورتوں میں خود مارے، باقی کوئی صورت نہیں۔ اگر کنکری کی صحیح جگہ نہ پہنچنے کا شبہ ہو نا، رما کرتے وقت ہجوم کی وجہ سے یہ نظر نہیں آیا کہ ہمارے کنکری گول دائرے کے اندر گری ہے یا باہر گری ہے، بہت دور سے 6 فٹ کی فاصلے پہ رہیں ہم نا، اس صورت میں کیا کریں؟ اگر کنکریاں اتنی زور سے پھینکی، اب کیا آپ کا گمان ہے کہ وہ کنکری وہاں تک پہنچ سکتی ہے، تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ کی کنکری وہاں تک پہنچ گئی، نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ گمان آپ کا ظن غالب یہ ہے کہ آپ کی کنکریاں وہاں تک نہیں پہنچی ہے، تو اس کی جگہ دوسرے کنکری مارنا ضروری ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، بہت دور سے مار رہے ہیں۔ بعض لوگ جوتے مارتے ہیں، بڑے بڑے پتھرے مارتے ہیں، ایسے نہیں کرنے چاہیے۔ کنکری مارنے میں ترتیب کیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو تو صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اور 11 اور 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کس ترتیب سے کنکریاں ماری جائیں، کس ترتیب سے ماری جائیں؟
11 اور 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو اس ترتیب سے کنکریاں مارے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، اس کی بعد درمیانی شیطان کو، اور آخر میں جا کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارے۔ چھوٹے اور درمیانی کو کنکریاں مار کر دعا کرے، بڑے کو مار کر دعا نہ کریں، سیدھے نکل جائیں۔ عورتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے رات کو رما کرنا، کیا مرد حضرات عورتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے رات کی وقت رما کر سکتے ہیں؟ رات کی وقت رما کرنا صرف عورتوں اور ضعیف مردوں کے لیے جائز ہے، دوستوں کے لیے مکروہ ہے۔ لہٰذا مرد اگر صحت مند ہے تو وہ اپنے رما دین میں کریں، اور خواتین کو رات کو رما کے لیے لے جائیں۔ ان کے پاس طاقت تو ہے نا مرد کے پاس، خواتین کو رات کے لیے لے جائیں۔ بایاں ہاتھ سے کنکریاں مارنا، سیدھے ہاتھ میں نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے زیادہ تر کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو کیا وہ شیطان کو بائیں ہاتھ سے کنکریاں مار سکتا ہے؟ بھائی سیدھے ہاتھ الٹا ہاتھ، یہ بھی بڑی بات ہے کہ بھائی سیدھا ہاتھ چل نہیں رہا، الٹا ہاتھ چلتا ہے، لکھنے میں بھی، پڑھنے میں، کھانے میں بھی، سب چیز میں۔ اگر اس شخص کا غالب گمان یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کنکری مارنے کی صورت میں کنکری صحیح جگہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی الٹا ہاتھ زیادہ چلتا ہے نا، تو اس صورت میں وہ بائیں ہاتھ سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوشش کرے کہ وہ دائیں ہاتھ سے مار سکتا ہے نا، تو پھر دائیں ہاتھ سے ہی مارے۔ اگر نہیں ہے کہ بھائی میرے سیدھا ہاتھ تو چلتا نہیں، الٹا ہاتھ سے میرے وہاں تک کنکریاں پہنچے گا، دائیں ہاتھ سے مارنے سے نہیں پہنچے گا، تو الٹا ہاتھ سے بھی مار سکتا، بائیں ہاتھ سے۔ اب قربانی سے متعلق سوالات، انشاءاللہ تعالی حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اس کے متعلق میں بتاؤں گا کچھ سوالات اور جوابات۔